کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ارد گرد فطرت ہمیں نظر آتی ہے، کچھ ہمیں آسمان کے قوانین نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو ہماری کتنی، آپ کو پتہ ہے نا کتنی بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہم آسمان میں بھیج چکے ہیں۔ ہمارے انٹرنیٹ کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی آسمان میں کچھ بھیجی ہوئی چیزوں کے ذریعے ہی چل رہا ہے، وہ بھی اسی قوانین کے مطابق چل رہی ہیں جس قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیارے اور ستاروں کو ایک آرگنائز سسٹم کے تحت اور ایک پاتھ کے اوپر چلایا ہوا ہے، انہی کے اوپر اسی طریقے سے انہی قوانین کو سمجھتے ہوئے انسان نے چلایا ہوا ہے۔ اور زندگی میں زمین سے ریلیٹڈ چیزیں بھی اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ کشش ثقل کو ہم دیکھتے ہیں، زمین پہ اسباب کو استعمال کر کے تیرنے کو ہم دیکھتے ہیں، اپنی بحری جہاز اور بحری سفر کو دیکھتے ہیں، ہمارے بری سفر کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اسباب کے ذریعے، فطرت کے ذریعے ہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ فطرت کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان کافر ہے، غیر مسلم ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، وہ ہمیشہ فطرت کے قوانین کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی فلاں چیز، فلاں میں نے کام کر دیا۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر میں ٹائٹینک کی مثال رکھی تھی کہ ایک کافر نے اسے جب بنایا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ جس کو کوئی شخص ڈبا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ انسنکیبل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی انسان اس طرح کا دعویٰ کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ بھائی میں تو ہمیشہ رہوں گا، یہ ممکن۔ بات یہ ہے کہ اگرچہ فطرت کے کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، لیکن ایک مسلمان، ایک ایمان والا شخص جو ہے اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ فطرت کے قوانین تب تک فطرت کے قوانین ہے جب وہ فطرت کے قوانین بنانے والی جو ذات ہے وہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے، اور اپنی اجازت اس قوانین سے اٹھاتا ہے تو وہ قانون کوئی قانون ہی نہیں رہ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ اس کی تھوڑا وائس ورسا ایک مثال لے لیں آپ اس کی ذرا نا۔ دیکھیں فطرت کا ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ چھری جو ہے نا جب چلائی جاتی ہے ایک تیز دھاری والی چیز تو وہ کاٹ دیتی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے کہ وہ آگ جو ہے نا وہ جلا دیتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے کہ جب دریا زبردست قسم کا بہ رہا ہو تو پھر دریا سے گزرنا اور اپنے حکم سے یا اس طرح کچھ کہہ کے وہاں سے رستے بن جانا تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فطرت کا قانون ہے لکڑی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ لکڑی نہیں رہتی، وہ اژدہا بھی بن جاتی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ فطرت کا قانون ہے، عام طور پہ پتھر بولتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں یہ بات آتی ہے، پتھر بول بھی، ٹہنی کے بارے میں ایون آتا ہے جس کے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول، جس سے تھام کے اللہ کے رسول جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی اس کے رونے کی آواز اس ٹائپ سے۔ یہ فطرت کے قوانین ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ یار یہ کام اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ قانون جب اس سے اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ تو ایک مومن بندے کو یہ اس حد تک یقین رکھنا چاہیے، اور جب بھی وہ کوئی فطرت کا قانون، اسباب، سبب استعمال کرے تو ساتھ اللہ کی معاونت، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، اور کہے کہ اللہ تو اگر میری معاونت کرے گا تو یہ میں کام بچ سکتا ہوں۔